کہ مشہور ہے کہ سفر کے 13 دن جو پہلے کے ہوتے ہیں ان میں شادی وغیرہ نہیں کرتے. کیا یہ بات دینی نقطۂ نگاہ سے ٹھیک ہے؟ شرعاً بالکل بے اصل ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف شریعت ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی زمانہ، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ، کوئی صدی، کوئی ڈیٹ ہرگز منحوس نہیں ہے. اور نحوست کا عقیدہ رکھنا شرکیہ عقیدہ ہے، شرعاً ناجائز اور حرام تصور ہے. خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید زمانہ جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اسی لیے ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تردید فرمائی ہے. فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا حامہ. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں. یہ جو مرضوں کا تعدیہ، متعدی ہونا، یہ جو متعدی ہونے کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے، یہ پھر اسی طریقے سے حامہ کے بارے میں کہ فلاں پرندہ کسی جگہ آ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بہت بابرکت اور مقدس ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح. بلی راستہ کاٹ لے. جی ہاں، تو ایک کالی بلی راستہ کاٹ لے. کیسے توہمات قسم کے توہمات اور رسومات اور بد عقیدگی کے نظریات. تو یہ شرعاً خلاف شریعت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، سفر کے بارے میں جو منحوس ہونے کا عقیدہ ہے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، بزرگان دین نے ایک اور طریقہ اختیار کیا جو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اسی عقیدے کی تردید کے لیے. وہ یہ کہ صوفیاء کرام سفر کے ساتھ، اس مہینے کے ساتھ دو میں سے ایک لفظ لگایا کرتے تھے، یا تو سفر المظفر یا سفر الخیر. تو سفر المظفر یا سفر الخیر لگایا اس لیے گیا، وہ سمجھتے تھے سفر صفر ہے، سفر نعوذ باللہ منحوس ہے. انہوں نے، بزرگوں نے اس کے مقابلے میں یہ کہا نہیں، یہ تو خیر اور ظفر، مظفر کامیابی، یعنی خیر، نجاح اور کامیابی کا مہینہ ہے. سفر المظفر کامیابی کا مہینہ، سفر الخیر خیر کا مہینہ. تو اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے. کئی ازواج مطہرات کی شادی ہوئی ہے خود سفر کے مہینے کے اندر، صحابیات کی شادیاں ہوئی ہیں سفر کے مہینے کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا سفر کے مہینے کے اندر. تو اس لیے اس مہینے کے اندر شادی نہ کرنا اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا بالکل خلاف شریعت ہے. اس عقیدے سے احتراز کرنا لازم ہے. تمام دن، تمام مہینے یہ اللہ نے بنایا. جزاک اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ 7 مہینے ہیں، یہ نحس ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ نے صحیح بات کہی ہے. مجھے یاد آ گیا ابو داؤد کے آخر کے اندر بالکل آخری پیج پر ایک حدیث موجود ہے، یسبون الدہر، حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس پر فرمایا کہ یہ گالیاں زمانے کو دیتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے انا الدہر، زمانہ میں ہوں، میں زمانہ ہوں. کیا مطلب؟ انا مقلب الدہر، انا مصرف الدہر، زمانے کو الٹنے پلٹنے والا، زمانے کو گردش میں لانے والا وہ تو میں ہوں، میں زمانے کا متصرف ہوں. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس. ہم ان زمانے اور ان ایام کو، ان دنوں کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں. تو متصرف حقیقی، مؤثر حقیقی، مقلب الزمان یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق، کسی بھی تخلیق کو منحوس سمجھنا یا غلط سمجھنا بد عقیدگی پر مشتمل ہے. اس عقیدے اور نظریے سے احتراز کرنا لازم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.